گرم پانی کی دھار اس کے چوڑے شانے سے بہہ کر کمر کے نچلے حصے تک سرکتی جا رہی تھی، مگر اس کے وجود میں کوئی سکون نہ تھا۔ شاور کے نیچے کھڑا عارض خانزادہ خاموشی سے پانی کو اپنے بدن سے بہتا محسوس کر رہا تھا، جیسے ہر بوند اس کے اندر کی حدت کو کم کر رہی ہو، مگر دل میں مچلتی خوشی اور دلکش تسکین کی حدت کسی ٹھنڈک سے بجھنے والی نہ تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی مگر خطرناک مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف جیتنے والوں کے چہروں پر نمودار ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مان گونج رہی تھی۔ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں عارض، لیکن یاد رکھنا صحائمہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے وقت دینا ہوگا۔ اور تایا جان کی نرم مگر فیصلہ کو نواز نے جیسے اس کی روح میں طمانینت بھرتی تھی۔ وہ جانتا تھا یہی الفاظ دراصل سب سے بڑی جیت تھے، ایک ایسا تعلق جسے سب نے ناممکن کہا اب حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے پار دھند میں لپٹا اس کا عکس کسی مجسمے ساز کی کاریگری کا نمونہ معلوم ہو رہا تھا۔ چوڑی چھاتی، سخت چپڑا اور گیلے بالوں سے ٹپکتی بوندیں جو اس کے نرخرے سے ہوتے ہوئے کمر تک بہتی تھی، ایک بے اختیار وحشت اور دل فریبی کا امتزاج پیدا کر رہی تھی۔ وہ عارض خانزادہ تھا، خون میں غرور، چہرے پر دبدبا اور دل میں جنون۔ 2 ماہ پہلے جب وہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا تو اسے گمان بھی نہ تھا کہ قسمت اسے اتنی جلدی اس کے دل کی مراد تک لے آئے گی۔ صحائمہ وہ نہ سمجھ تھی، معصوم سی لڑکی جس کی ہنسی اسے نیند سے بھی زیادہ عزیز ہو چکی تھی۔ 12 برس کا فاصلہ، سماج کی روک، خاندان کی رائے، سب کچھ بے معنی لگنے لگا تھا۔ جب پہلی بار اس نے تائی جان کے ہاتھوں اسے ڈانٹ پڑتی ہوئی دیکھی اور اس کا پھولا ہوا منہ اسے اب تک یاد تھا، وہ پل اس کا دل ایک بچے کی ضد کی مان صحائمہ پر اٹک گیا۔ پھر کچھ نہ سوچا، سب کچھ پسے پوچھ ڈال کر سب سے پہلے وہ دادی کے پاس گیا۔ ان کی رضامندی حاصل کرنا آسان نہ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ خانزادہ جب چاہے تو پہاڑ کو بھی سرکا سکتا ہے۔ اب جب کہ سب کچھ تایا جان کی زبان سے منظور ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر کھیلتی ایول اسمائل مزید گہری ہو چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے صحائمہ کا نام لے لے کر رقص کر رہی تھی۔ چھوٹی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا، یہی تو خوبصورتی ہے اس کھیل کی، معصومیت میں چھپی میری ملکیت۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی محبت اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے کس طرح تنگی کا ناچ نچانے والی ہے۔ شاور بند کرتے ہوئے اس نے تولیہ لیا اور آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا، اپنا عکس دیکھا اور اس میں چھپی فتح کو محسوس کیا۔ وہ عارض خانزادہ تھا اور وہ جو چاہے وہی اس کی تقدیر بن جاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے چرچراتے ہوئے بند ہوا اور عارض شاور سے نکل کر تولیہ باندھے بالوں سے پانی جھاڑتے ہوئے اندر آیا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں پردوں کی اوٹ سے چھنتی دھوپ ایک ہلکی سی سنہری روشنی کا حالہ بنا رہی تھی، جو اس کے ننگے کندھوں پر پڑ کر اس کے بدن کو کسی دیوتا کی مان چمکا رہی تھی۔ مگر اس کی نظریں فوراً اس وجود پر جا ٹھہری جو کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ صحائمہ سفید فراک میں ملبوس، سر جھکائے، انگلیوں کی پوروں کو مروڑتی ہوئی، کمرے کے فرش کو جیسے گہری نظر سے گھور رہی تھی۔ اس کی لمبی بلکہ آنکھوں کے گرد سایہ بنائے ہوئے تھی اور سانسیں جیسے پھنس کر چل رہی تھی۔ عارض کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ در آئی، ایسی مسکراہٹ جو کسی شکاری کے ہونٹوں پر ظاہر ہوتی ہے جب شکار خود قدموں میں آ جائے۔ صحائمہ وہ بے اختیار پکار بیٹھا تھا۔ اس کی آواز کمرے میں نرم سی گونج بن کر پھیلی، یہاں سب خیریت تو ہے؟ وہ بالکل انجان بن گیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے کمرے میں اس وقت کیوں آئی ہے۔ لڑکی کے وجود میں جیسے جھٹکا سا لگا، وہ چونکی اور دھیرے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھیں عارض کی نیم برہنہ حالت پر ٹک گئی، پھر فوراً شرما کر دوبارہ نیچے جھک گئی۔ وہ رک گئی، جیسے الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ عارض نے نرمی سے مسکراتے ہوئے رخ موڑا، الماری کھولی اور ایک سیاہ شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ اس کی ہر حرکت میں نرمی اور ضبط کی آمیزش تھی، جیسے وہ اس لمحے کو تول دینا چاہتا ہو، جیسے شرمیلی نگاہوں میں سلگتی الجھن اسے مزید بھا رہی ہو۔ شرٹ کی بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا۔ اب تو بتا دو، آئے کیوں ہو؟ یا بس یوں ہی کمرے میں آ گئی، یا کوئی کام ہے؟ وہ اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
سہیمہ نے گہرا سانس لیا اور پھر سر اٹھا کر ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا اور فوراً پھر نگاہیں چرا لی۔ آپ کو سب پتہ ہے، زیادہ مت بنے۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسی خفگی اور نسوانی جھجک کا امتزاج تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کس طرح کرے، اسی لیے اس نے ناراضگی کا سہارا لیا تاکہ وہ خود ہی بات کی نوعیت سمجھ جائے۔ لیکن وہ عارض خانزادہ تھا، اپنی باتوں میں اگلے کو الجھانے کا ہنر اس کے پاس بخوبی تھا۔ اتنی آسانی سے تو وہ کسی کی باتوں میں آتا ہی نہ تھا۔ ایسے ہی اس نے 5 سال لندن میں نہیں گزار دیے تھے۔ عارض کی آنکھوں میں شرارت کی چمک جاگی۔ مجھے کیا پتہ ہے؟ سچ میں نہیں معلوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ ویسے تو تم میرے کمرے کا رخ بھی نہیں کرتی اور آج کمرے کے اندر آ گئی ہو۔ وہ خود پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ سہیمہ نے ہونٹ چباتے ہوئے چہرہ دوسری طرف مڑا، جیسے الفاظ ادا کرنا اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ آپ نے دادی جان سے کہا ہے نا کہ ہمارا، مطلب میرا اور آپ کا رشتہ ہو جائے؟ بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری شادی آپ سے ہوگی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عارض نے پلکیں جھپکائی، جیسے وہ سب کچھ پہلی بار سن رہا ہو۔ اس کے لہجے میں مصنوعی حیرت کھلی۔ میں کیوں کہوں گا؟ یہ تو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں سہیمہ، مجھے والا ان سب میں کیا علم؟ وہ تیزی سے پلٹی، اس کے چہرے پر بے چینی کی جھلک نمایاں تھی۔ تو آپ منع کر دینا، میں تو آپ سے 12 سال چھوٹی ہوں، اور میرا اور آپ کا کیا جوڑ؟ عارض نے گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، جیسے اس کی معصومیت میں چھپی بے قراری کو لفظوں کی بجائے آنکھوں سے چن رہا ہو۔ پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ سہیمہ کو دیکھتا رہا اور وہ نظریں چکائے دل تھامے کھڑی رہی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ دادی جان نے کوئی معمولی فیصلہ نہیں کیا سہیمہ۔ اس کی آواز دھیمی مگر یقین سے بھرپور تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، جیسے فاصلہ صرف جسموں کا نہیں دلوں کا بھی کام کر رہا ہو۔ وہ ہر پہلو دیکھتی ہیں، ہر بات کو تولتی ہیں، اور اگر انہوں نے ہمارے رشتے کا سوچا ہے تو ضرور کوئی حکمت ہوگی اس میں۔ تم چھوٹی ہو، تمہیں نہیں معلوم، اس لیے بہتر ہوگا کہ خاموشی سے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دو۔ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے خاندان میں بڑوں کے فیصلے کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے؟ مجھے دیکھو، میں لندن سے پڑھ کر آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے کسی کے بھی حکم پر اعتراض نہیں کیا، اور تم یہاں رہ کر اعتراض کر رہی ہو۔ سہیمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے وہ یہ سننے کی توقع نہ کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، احتجاج تھا، مگر لبوں پر کچھ نہ تھا۔ ہاں، تم مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو، اس میں کوئی شک نہیں، عارض نے نرمی سے کہا، لیکن تم اب 18 کی ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، اور یہ 12 سال؟ وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ یہ کوئی ایسا فاصلہ نہیں جو دلوں کے بیچ دیوار بن سکے۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھا، اتنا کہ اس کی موجودگی سہیمہ کی سانسوں میں کھلنے لگی۔ میں مطمئن ہوں اس رشتے سے، میں نے سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا ہے۔ سہیمہ کی آنکھوں میں نمی سی چمکی، جیسے دل کی گہرائیوں سے ایک انکار ابھر رہا ہو۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ اونچا ہوا، آواز لرز رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ پلٹ کر تیزی سے چلنے لگی، قدموں کی چاپ میں اضطراب اور غصہ دونوں گونج رہے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پیر زور سے پٹکا، جیسے اپنی ناراضگی کو زمین پر نقش کرنا چاہتی ہو، اور پھر بنا پلٹے دروازہ کھولا۔ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں، عارض بھائی۔ وہ لفظ بھائی جیسے زہر کی ماند ادا کیے گئے تھے، اور دروازے کی دھمک نے ان الفاظ پر مہر ثابت کر دی۔ عارض چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہ تھی، صرف ایک گہری پراسرار سی مسکراہٹ۔ لب ہولے سے ہلے، اور جیسے وہ خود سے مخاطب ہو۔ دلہن تو تم میری ہی بنو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی آواز میں طاقت تھی، ضبط تھا، اور ایک خطرناک عزم، جیسے کسی شکاری نے شکار کے انکار کو محض کھیل سمجھ کر قبول کر لیا ہو، مگر دل میں یہ طے کر لیا ہو کہ آخری جیت اسی کی ہوگی۔ دروازہ زور سے کھلا، اور سہیمہ تیز قدموں سے اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر غصہ، اور دل میں بے چینی کی شدت لیے ہوئے۔ سفید دوپٹہ کندھے سے ٹھلک رہا تھا، اور سانسیں تیز تھی، جیسے دوڑ کر آئی ہو، یا پھر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہے امی؟ وہ چلائی، اور آواز اس کی بھر آ گئی تھی۔ آپ نے سب کو ہاں کر دی؟
آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ عارض بھائی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں اور میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی ماں جو بیڈ پر بیٹھی تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے کچھ کڑھائی کر رہی تھی، دھیرے سے نظریں اٹھا کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نرمی تھی، ایک عجیب سی سردی اور سختی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے کام روک کر کڑھائی کو سائڈ پر رکھا اور صائمہ کو سر تا پیر گھور کر دیکھا۔ کیوں انکار کروں؟ صرف اس لیے کہ وہ تم سے بڑے ہیں؟ ان کا لہجہ ابھرتے طوفان سے کم نہ تھا۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ کون سی ایسی قابلیت ہے جس کی بنیاد پر میں تمہارے لیے کسی شہزادے کی آس لگا بیٹھوں؟ نہ تمہیں کھانا پکانا آتا ہے، نہ گھر کے کام، نہ کوئی طور طریقہ سلیقہ، نہ تم نے پڑھائی میں کوئی خاص کامیابی حاصل کی۔ سہیمہ کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ یکجا ہونے لگے۔ امی، وہ بمشکل بولی، آپ میرے بارے میں اتنا سب سوچتی ہیں؟ سوچتی ہوں تبھی تو چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی کسی قابل انسان کے ساتھ گزرے۔ ان کا لہجہ اب اور تلخ ہو گیا۔ تمہیں شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اتنا تعلیم یافتہ، باشعور اور ذمہ دار لڑکا تمہیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، اور تم ہو کہ یہاں آ کر مجھ سے الٹا بحث کر رہی ہو۔ امی، وہ انسان ہے، روبوٹ نہیں۔ میں کیسے اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزار سکتی ہوں جسے میں جانتی تک نہیں، جسے میں پسند نہیں کرتی؟ سہیمہ کی آواز اونچی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس کی ماں نے ایک لمحے کے لیے صبر کھو دیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے قریب آ کر غصے سے کہا، 2 تھپڑ ماروں گی ابھی تمہیں، زبان سنبھال کر بات کرو۔ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ بدلا نہیں جائے گا، شادی تمہاری عارض سے ہی ہوگی، سمجھی تم؟ سہیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ ماں کو گھورتی رہی، آنکھوں میں بے یقینی، بے بسی اور زخموں کی ایک گہری پرچھائی لیے دل کی چوٹ آنکھوں سے صاف چھلک رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹی، دروازے کی طرف بڑھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازے کی دھمک اس کی خاموش چیخ جیسی تھی، ایک بے صدا احتجاج جو کسی کو سنائی نہ دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سہیمہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور آنکھیں مسلسل بہتے آنسوں سے سرخ ہو چکی تھی۔ تکیے پر سر ٹکائے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ کسی امید کے سہارے کال پر بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، درد تھا، اور ایک ایسی لڑکی کی فریاد جس کا دل بوجھل ہو چکا ہو۔ عائشہ، اس نے روتے ہوئے ہچکی لی، میری شادی میرے کزن سے طے کر دی ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اور وہ اب اپنی دوست سے اپنے دکھڑے گا رہی تھی۔ کسی کو تو اپنے دل کی بات سمجھانی تھی۔ فون کی دوسری طرف سے چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر عائشہ کی آواز آئی، تھوڑی حیرت، تھوڑی نرمی لیے ہوئے، کیا ہو گیا ہے سہیمہ؟ تم اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ عارض بھائی جیسے ڈیشنگ، ہینڈسم اور سیٹلڈ لڑکی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تم انکار کر رہی ہو؟ لوگ ترستے ہیں ایسے رشتوں کے لیے سہیمہ۔ سہیمہ نے بے بسی سے آنکھیں موند لی، آنسو تکیے پر ٹپکنے لگے۔ تمہیں نہیں پتا وہ انسان مجھے صرف تکلیف دے گا عائشہ، وہ مجھے کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی آواز تھر تھر آ رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے وہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اتنی زیادہ اکڑ، اتنی خود پسندی جیسے باقی سب کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ عائشہ نے نرمی سے کہا کہ ارے یار، تم خود کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد وہ بدل جائے، رشتہ نبھانا سیکھ جائے۔ مگر سہیمہ نے اسے کاٹ دیا، جیسے ایک تلخ حقیقت اسے سام کی طرح ٹس گئی ہو۔ نہیں، تم نہیں سمجھتی۔ 2 مہینے پہلے جب وہ پاکستان آیا تھا نا، ایک رات میں اس کے کمرے میں گئی تھی کچھ لینے کے لیے، اور وہ وہاں میں نے اس کی میگزین دیکھی تھی۔ کیسی میگزین؟ عائشہ کی آواز یکدم محتاط ہو گئی۔ ایسی میگزین جس میں، سہیمہ کی آواز گھٹنے لگی، جن میں اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی، وہ سب نیم برہنہ بازاری عورتوں جیسی لگ رہی تھی، اور وہ انہیں ایسے ہی دیکھتا تھا جیسے کچھ خاص ہو۔ عائشہ تھوڑا خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، سہیمہ، وہ لندن میں رہا ہے، وہاں کا ماحول مختلف ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بس تجسس میں دیکھا ہو۔ ایسے چھوٹے موٹے قصے تو شادی کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں۔ نہیں عائشہ، سہیمہ کے لہجے میں اذیت کی شدت تھی، مجھے ایسا انسان چاہیے تھا جو صرف میرا ہو، جس کی نگاہیں کبھی کسی اور پر نہ اٹھیں، جس کا دل، جسم اور روح صرف میری ہو۔ عارض وہ انسان نہیں ہے، پتہ نہیں وہ وہاں لندن میں کس کس کی باہوں میں جھول کر آیا ہوگا۔ عائشہ نے تسلی دینے کی کوشش کی، یار یہ سب باتیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں، شادی کے بعد ہر چیز بدل جاتی ہے، تمہیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے، مطمئن ہو جاؤ۔ مگر سہیمہ نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا، میں مطمئن نہیں ہو سکتی عائشہ، بس میں نہیں ہو سکتی۔
کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی اور اس کے آنسو بدستور تکیے میں جذب ہوتے رہے، جیسے دل کے اندر کوئی طوفان ہو جو اب الفاظ سے باہر آنا چھوڑ چکا ہو۔ وقت گزرا تھا اور 2 دن بعد کالج کی 6ٹھی کلاس تھی۔ دن اپنے پورے چوبن پر تھا، مگر سہیمہ کے چہرے پر اداسی کی تبیز چادر تنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی اور باہر دھوپ کی کرنیں روشنی بکھیر رہی تھی، لیکن اس کے دل کا موسم تاریک تھا۔ نظریں سامنے بورڈز پر تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہی رشتہ، وہی زبردستی، وہی بے بسی۔ پینسل سے کاپی پر بے ڈھنگے سے دائرے بناتی سہیمہ کی نگاہ اچانک کلاس کے دوسرے کونے پر پڑی، جہاں بلال کاظم بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش، سنجیدہ اور اپنے نوٹس میں مگن تھا۔ لمبا قد، صاف رنگت، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی شرافت۔ سہیمہ کو وہ ہمیشہ ایک معقول لڑکا لگا تھا، کسی لڑکی سے فضول بات نہیں کرتا تھا اور ہر استاد کی عزت کرتا، اور لڑکوں کی صحبت میں بھی اپنی حدود کا خیال رکھتا۔ سہیمہ کے ذہن میں اچانک ایک خیال بجلی کی مان کوندا، ایک منصوبہ، ایک نیا دروازہ، شاید ایک راستہ اپنی مرضی کا چننے کا۔ کچھ دیر تک وہ خود سے الجھتی رہی اور پھر جیسے ہمت باندھ کر بریک ٹائم کا انتظار کرنے لگی۔ بریک ہوا تو طلبہ اپنی گروپس میں مصروف ہو گئے اور سہیمہ نے بے ساختہ قدم بڑھائے اور بلال کے ڈیسک کے قریب جا کر رک گئی۔ بلال، اس نے نرمی سے پکارا۔ بلال نے چونک کر نظریں اٹھائی، پھر مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا۔ جی؟ سہیمہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی اور بلال نے فوراً تھوڑا فاصلہ کر کے بیٹھنے کی کوشش کی، جیسے اس کی تہذیب نے اسے خبردار کیا ہو۔ مجھے تم سے ایک کام تھا، سہیمہ نے براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا، فرمائیے کیا کام ہے؟ سہیمہ نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر دھیمے لہجے میں بولی کہ مجھے تمہارا نمبر چاہیے تھا۔ یہاں براہ راست بات نہیں کر سکتی، لیکن میسج پر بات ہو سکتی ہے۔ بلال کی پیشانی پر خفیف بل پڑے، اس نے نظریں جھکا لی اور پھر آہستگی سے بولا کہ معذرت سہیمہ، میں لڑکیوں کو نمبر نہیں دیتا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو یہیں کہہ دیجیے، میں سن رہا ہوں۔ سہیمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا نرم انداز اپنایا۔ بلال پلیز، میں واقعی تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، یقین کرو یہ کوئی فضول یا بے معنی بات نہیں ہے، تم اچھے لڑکے ہو اور اس لیے تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بلال نے گہری سانس لی، پھر آس پاس دیکھ کر جیسے اپنے دل کو سمجھایا، ٹھیک ہے، لیکن امید ہے کہ آپ میری بات کو غلط نہ سمجھیں گے۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اپنا نمبر دے دیا۔ سہیمہ نے تیزی سے اپنے فون میں نمبر محفوظ کر لیا اور دل ہی دل میں کسی نئی شروعات کی بنیاد رکھتے ہوئے بلال نے نظریں چرا کر بس اتنا کہا کہ آپ جیسی لگتی ہیں ویسے ہی نکلیں تو اچھی بات ہے۔ سہیمہ کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ روشنی سی لہرائی، شاید یہ منصوبہ واقعی اسے زنجیروں سے آزاد کروا سکتا تھا، اور بس ایک امید ہی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ حرکت اس کے لیے کتنی بڑی سزا بننے والی تھی۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں سہیمہ کے قدم بوجھل تھے، جیسے وہ ہر قدم کے ساتھ اپنے خوابوں کا بوجھ اٹھا رہی ہو۔ کالج سے واپسی پر اس کا موڈ ویسے ہی خراب تھا اور دل میں ایک بے چینی سی تھی اور آنکھوں میں انجانے خوف کی پرچھائیاں۔ جیسے ہی وہ گھر کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی، لاؤنج سے کہکہوں اور خواتین کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہاں، میں نے تو سارا کام خود سنبھال لیا ہے، بس رشتہ طے ہوا اور میں نے اگلے دن تیاری پکڑ لی۔ یہ آواز بینش بیگم کی تھی، جن کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ فخر بھی شامل تھا۔ ارے ہاں، رشتہ طے ہوا ہے تو خوشی تو ہم سب کی ہے، مگر میری بیٹی بھی تو قسمت والی ہے جو ہمارے عارض جیسا لڑکا نصیب میں آیا۔ سائرہ بیگم نے ذرا لاڈ بھرا انداز اپنایا۔ سہیمہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، بینش بیگم کی نگاہ اس پر پڑی تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آ گئی میری گڑیا، آ جا ادھر، میرے پاس آ جا۔ انہوں نے اپنے پاس بلاتے ہوئے سہیمہ کو گلے لگا لیا اور ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ میری بہو سب سے پیاری ہے، دیکھنا سب کو بتاؤں گی کہ مجھے کتنی خوبصورت بہو ملی ہے، ماشاءاللہ، میری بچی۔ سہیمہ نے ان کے بازو کے حلقے میں خود کو سمیٹ لیا، مگر چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے ہلکی سی جھجک تھی۔ اس کا دل اب بھی اس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اسی لمحے سائرہ بیگم نے ناک چڑھا کر بینش بیگم کی طرف دیکھا اور ہنکار بھرا، بس رہنے دو، اتنا سر مت چڑھاؤ اسے، تمہیں تو پتہ ہے کہ کیسی ہے یہ، ذرا سا پیار دکھاؤ اور پھر دیکھنا کیسے چڑھ جاتی ہے ناک پر۔ بینش بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں سائرہ، یہ تو میری جان ہے، بس تھوڑی نازک مزاج ہے، مگر دل کی بہت صاف ہے۔
सुहाइमा ने अपनी माँ की तरफ देखा जो हमेशा की तरह तंज़ लहजे में उसे लताड़ रही थी। आंखों में एक पल को नमी से झलकी, मगर पलकों पर ही रोक ली। अम्मी, बस इतना कहकर उसने मुंह बनाया और बेनिश बेगम के कंधे से सर हटाकर खुद को थोड़ा पीछे किया। सायरा बेगम ने हंसते हुए कहा कि देखा, अभी से नखरे शुरू। जब दुल्हन बनेगी तो पता नहीं क्या क्या फरमाइशें होंगी। बेनिश बेगम ने नरमी से सुहाइमा की ठोड़ी थाम कर कहा, जो भी हो मेरी सुहाइमा सबसे हसीन दुल्हन बनेगी। सुहाइमा ने नज़रें चुरा ली। उसकी मुस्कुराहट छूटी थी और जिस्म महफिल में मौजूद था, मगर दिल कहीं दूर, बहुत दूर किसी और फैसले की जुस्तजू में। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही सुहाइमा ने तेज़ी से दुपट्टा एक तरफ उछाला और बैग से मोबाइल निकालकर बेड पर बैठ गई। दिल की धड़कन तेज़ थी, जैसे कोई जुर्म करने जा रही हो। उसने कपकपाती उंगलियों से बिलाल का नंबर खोला और थोड़ी देर सांसें तरतीब देने के बाद मैसेज लिखा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। पैगाम भेजते ही उसका दिल ज़ोर से धड़का। चंद लम्हों बाद मोबाइल स्क्रीन पर टाइपिंग के अल्फाज नमूदार हुए। फ़ौरन जवाब आया कि वालेकुम अस्सलाम सुहाइमा, खैरियत। उसने थोड़ी झिझक के बाद एक और पैगाम लिखा। बिलाल, प्लीज़ मुझे जज मत करना, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं बहुत मजबूर होकर तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बिलाल। बिलाल ने फ़ौरन जवाब दिया कि परेशान ना हो, बेफिक्र होकर बात करो। अगर मेरी ज़ात से कुछ बन पड़ा तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। सुहाइमा ने एक गहरी सांस ली और तेज़ी से मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। बिलाल, तुम एक अच्छे लड़के हो। कॉलेज में सब जानते हैं कि तुम किसी लड़की से फजूल बात नहीं करते, ना ही तुम्हारे बारे में कोई नेगेटिव बात सुनी है। मुझे तुम पर एतमाद है, इसीलिए तुमसे बात कर रही हूँ। दरअसल मेरे घर वाले मेरी शादी मेरे कज़न से करवा रहे हैं। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुरी सोहबत में है और गलत लड़कियों के साथ उठता बैठता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। बिलाल ने कुछ लम्हों बाद पूछा। ये सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? वो अब तक परेशान था और सुहाइमा ने जल्दी से टाइप किया। बिलाल, क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनकर बात कर सकते हो? बस फ़ोन पर या मैसेजेस पर। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे दिल में कोई और है, ताकि मेरा कज़न खुद पीछे हट जाए। एक लम्हे को मोबाइल साकित हो गया और फिर बिलाल का जवाब आया कि नहीं सुहाइमा, माजरत, ये मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है। मैं किसी के साथ झूठ पर मबनी रिश्ता नहीं निभा सकता, चाहे वो एक्टिंग ही क्यों ना हो। सुहाइमा की आंखों में नमी उतर आई। उसने अगला पैगाम भेजा। बिलाल, प्लीज़, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही सिवाय एक छोटी बात के, जो मेरे असल को बचा सकती है। मेरा दिल बहुत परेशान है और मुझे किसी पर तो भरोसा करना है, और तुम ही वो हो। काफ़ी देर खामोशी रही और फिर आखिरकार बिलाल का मैसेज आया कि ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ दिन और सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं होगा सुहाइमा, मगर तुम्हारी आंखों की बेबसी को इनकार नहीं कर पाया। सुहाइमा ने फ़ौरन आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी की किरण मिल गई हो। वक्त गुजरता जा रहा था। ठीक 2 दिन बाद आज वो बाग में आई थी ताकि कुछ देर सब्ज़ाज़ार में गुजार सके। सुहाइमा एक गहरी सांस लेकर बरामदे की पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर नीम दराज बैठी थी। दोपहर की नर्म धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो किसी गहरी सोच में गुम दिखाई देती थी। हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उसकी उंगलियों में खेल रहा था और कभी कभी वो मुस्कुराकर स्क्रीन की तरफ देखती, जैसे कोई बहुत दिल लगी बात चल रही हो। अचानक गेट खुलने की आवाज़ आई और आरिस खानज़ादा सहन में दाखिल हुआ। उसके दबंग कदमों की चाप सुनकर सुहाइमा ने चौंक कर निगाह उठाई और फ़ौरन मोबाइल स्क्रीन बंद करके अपनी गोद में रख लिया। वो तेज़ी से संभली, लेकिन उसकी हंसी छुप न सकी, जो अभी लम्हा भर पहले लबों पर थी। आरिस ने उसे देखते ही आंखों में शरारत की चमक भर ली और सीधा उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, यहाँ क्या कर रही हो? ताईजान ने निकाल दिया है अंदर से? सुहाइमा को उसका लहजा काटदार सा महसूस हुआ। दिल तो किया कि फ़ौरन पलटकर कोई तेज़ जवाब दे, मगर खुद पर काबू रखते हुए उसने मदम से मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा, नहीं, वैसे ही बैठी थी, लेकिन आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। आरिस ने भवें उचकाई। कहो, क्या मदद चाहिए? मेरे मोबाइल की एक सेटिंग समझ नहीं आ रही, आप देख सकते हैं क्या? सुहाइमा ने जानबूझकर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आरिस बिना कुछ कहे उसके बराबर आ बैठा और नरमी से मोबाइल लेकर उसे देखने लगा। लेकिन जैसे ही स्क्रीन रोशन हुई, उसकी नज़र स्क्रीन लॉक पर आए ताज़ा मैसेज नोटिफिकेशन पर जा पड़ी।
بلال قاسم، تم میری دنیا ہو۔ اس کا دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، انگلیاں بے ساختہ موبائل کے لاک کو سلائیڈ کرنے لگی، ہر وہ چیٹ کھول بیٹھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور آنکھوں میں حیرت اور غصے کی چمک ابھری۔ میری دنیا تو تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، صرف تم سے محبت ہے مجھے۔ ایسے جملے اس کی نظروں سے گزرے تو اس کی کن پٹیاں سرخ ہونے لگی۔ سہیمہ نے جب اس کی بدلتی سرخ رنگت دیکھی تو وہ فوراً بولی، ارے وہ چیٹ مت کھولیے، بس سیٹنگ۔ مگر دیر ہو چکی تھی۔ آرس نے غصے سے موبائل اس کے سامنے صوفے پر پٹکا اور نگاہوں میں شعلے لیے اس کی طرف گھورا۔ تو یہ سب چل رہا ہے تمہارا؟ بلال، واقعی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی، غصہ اور دکھ سب شامل تھا۔ سہیمہ ساکت رہ گئی اور الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ وہ صرف آنکھیں جھکا کر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جبکہ آرس کا چہرہ سختی سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی تماچا کھا لیا ہو۔ فضا میں خاموشی گونجنے لگی اور لمحہ لمحہ جیسے ایک طوفان کا پیش خیمہ بنتا جا رہا ہو۔ سہیمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے اس کے اندر الارم بجا دیا ہو۔ وہ بمشکل کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے ہی والی تھی کہ آرس اچانک اٹھا، ایک جھٹکے سے اس کا بازو سختی سے تھام کر کھڑا کیا۔ اس کی گرفت آہنی تھی۔ سہیمہ کو لگا جیسے اس کی ہڈیوں میں درد دوڑ گیا ہو۔ اور یہ کیا تماشا ہے؟ آرس نے دانت پیستے ہوئے کہا، آنکھوں میں سلگتے شعلے، ماتھے پر تناؤ کی گہری لکیریں۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بلال، تمہارا دماغ درست ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ منگنی کر کے یہ حال ہے تمہارا؟ سہیمہ گھبرا گئی، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ اور پلیز میری بات سنیں، سب کچھ ویسا نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کے بگڑتے تاثرات دیکھ کر وہ یکدم ڈر گئی تھی، اسی لیے جلدی جلدی بولی تاکہ معاملہ بگڑ نہ سکے، کیونکہ اس نے آج تک آرس کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چپ رہو، وہ دھاڑا اور اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کا سارا ماحول ساکت ہو گیا۔ اس کی گرفت اور بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ اب میں بتاتا ہوں تمہیں کہ دماغ کیسے درست کیا جاتا ہے۔ سہیمہ کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا۔ آج تک اس نے آرس خان زادوں کو اتنی شدید غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ، سلجھا ہوا اور خود پر قابو رکھنے والا دکھائی دیتا، لیکن آج اس کا روپ بالکل مختلف تھا۔ وہ حقیقتاً غضبناک شیر کی مان تھا جو شکار کو قابو میں لے چکا ہو۔ آرس نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے اندر کی قدم بڑھا دیے۔ سہیمہ بمشکل اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چل رہی تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائے اور قدم جیسے زمین سے چپکنے لگے ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ میری منگیتر ہو کر کسی اور سے محبت جتاتی پھر رہی ہو، اور وہ بھی کالج کے ایک لڑکے سے۔ نہیں آرس، پلیز، وہ محبت نہیں، صرف ایک… سہیمہ کی آواز کپ کپ آ گئی، الفاظ گلے میں اٹکنے لگے۔ خاموش! اس نے یکدم رک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اتنا اعتبار کیا تم پر اور تم نے کیا لوٹایا؟ دھوکا! سہیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں مجبور تھی، آپ کو سب سچ بتاؤں گی، بس ایک موقع دیں۔ موقع؟ تمہیں موقع دینے کا دل ہی نہیں چاہتا سہیمہ، لیکن اب بات صرف تمہارے رویے کی نہیں، تمہارے کردار کی ہو چکی ہے۔ وہ دان پیس کر بولا اور سیدھا دادی کے کمرے کے اندر داخل ہوا تاکہ انہیں ان کی پوتی کا کریکٹر بتا سکے اور اپنی بات کو منوا سکے۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کر وہ اسے لیے داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی لبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر سنہرے فریموں میں پرانے دنوں کی تصویریں چھلک رہی تھی، لیکن اس لمحے کمرے کا سکون جیسے کسی طوفان کے دھماکے سے لرز اٹھا ہو۔ آرس نے سہیمہ کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور اسے تقریباً دھکیلتے ہوئے آگے کیا، جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ دادی جان نے گھبرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا کہ اچانک سے کون سی قیامت برپا ہو گئی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بلند آواز میں دھاڑا، ابھی کے ابھی مجھے نکاح کرنا ہے اور آپ میں سے کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اگر کسی نے بھی آواز اٹھانے کی جرت کی تو میں ابھی کے ابھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ دادی جان جو اپنے تکیے سے ٹیک لگائے آرام کر رہی تھی، ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ سفید دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے حیرت اور بے یقینی سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ واقعی دہل اٹھی تھی اور کچھ دیر پہلے ہی وہ ان کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا اور کتنا خوش تھا، اور اب وہی لاڈلا پوتا ان کے سامنے بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ حیرانگی بچا تھی۔ آپ کی پوتی کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہو گئی ہے دادی جان۔
आरिस ने ज़मीन पर पैर पटकते हुए कहा। लड़कों से चीटिंग कर रही है, मोहब्बतें जता रही है। अब खुद ही देख लें इसकी उम्र और हरकतें, हद हो गई है। वो गुस्से से पागल होने के दर पर आ गया था और दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सुहाइमा को वो अभी की अभी ज़मीन पर जिंदा काट दे। दादी जान ने नज़रें सुहाइमा की तरफ घुमाई, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा खौफ से जर्द, होंठ लरस उठे थे। वो कुछ बोलने को हुई मगर आवाज़ जैसे अंदर ही कहीं दब गई। दादी का लहजा सख्त हुआ। ये क्या बोल रहा है आरिस? क्या सच है इसमें कुछ? सुहाइमा फूट फूट कर रोती हुई ज़मीन पर बैठ गई। दादी, खुदा के लिए मेरी बात सुने, मैं बताती हूँ सब कुछ। वो सब वैसा नहीं है जैसे लग रहा है। मैं मजबूर थी और मैं आपको। चुप करो, आरिस ने दोबारा धाड़ कर कहा। अब कोई जवाब नहीं सुनना मुझे। दादी, आप निकाह पढ़वा रही हैं या फिर मैं इसे यहाँ से उठाकर ले जाऊँ? उसकी आंखों में जुनून साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी हद से गुजर चुका हो। दादी जान ने सख्ती से अपनी छड़ी उठाई और कहा कि बस करो आरिस, बैठो तुम यहाँ। फिर तेजी से हाथ में फ़ोन उठाया। मैं तुम्हारे ताया को फ़ोन करती हूँ, अभी की अभी फैसला होगा, तुम टेंशन मत लो। इसी का बाप आकर इसका दिमाग दुरुस्त करेगा। आरिस दांत पीस कर वहीं सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें अभी सुहाइमा पर जमी थी, जैसे वो लम्हा बलम्हा उसका हिसाब ले रहा हो। सुहाइमा ज़मीन पर बैठी अपने घुटनों में चेहरा छुपाए बुरी तरह से रो रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ बाकी रह गई और वो फ़ोन की बेल जो एक नए तूफ़ान की पेश खैमा थी। लाउंज में उस वक्त गंभीर खामोशी छाई हुई थी और सबकी नज़रें दरवाजे पर थी, जहाँ से अभी आरिस सुहाइमा को अंदर धकेल कर गया था। चंद लम्हों के बाद वो खुद भी सख्त कदमों से वापस आया और उसके पीछे दादी जान की सादा सी आवाज़ गूंज रही थी, जो किसी खादिम से पानी मंगवा रही थी। ताया जान, रईस अहमद अब वहाँ आ चुके थे और उनके चेहरे पर उलझन और फिक्रमंदी की लकीर गहरी हो रही थी। क्या हुआ है आरिस? रईस अहमद ने संजीदगी से पूछा। दादी अम्मा ने बड़ी परेशानी में फ़ोन किया था। आरिस ने एक गहरा सांस लिया और फिर मजबूत आवाज़ में बोला, मुझे अभी के अभी सुहाइमा से निकाह करना है। ये जुमला सुनते ही सब चौंक गए। सायरा बेगम का हाथ लबों तक गया, बेनिश बेगम की भवें तन गई और दादी जान ने हल्की सी कराह के साथ कुर्सी की पुश्त थामी। रईस अहमद ने पेशानी पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से कहा, बेटा निकाह तो हम तारीख तय करके करेंगे ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम ये कदम उठाना चाहते हो? आरिस ने सर्द लहजे में कहा, मुझे तारीख नहीं चाहिए, मुझे निकाह चाहिए, आज अभी और इसी वक्त, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस कदर गुस्से में उस वक्त वो मौजूद था, वहाँ मौजूद हर शख्स ही दहल उठा था। आज तक आरिस को किसी ने भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। बेनिश बेगम ने फौरन बोलने की कोशिश की, मगर बेटा रस्म रिवाज भी तो होते हैं, लड़कियों के माँ बाप। अम्मी, वो इतनी ज़ोर से बोला कि वो चुप हो गई। मैं रुखसती की बात नहीं कर रहा, वो जब आप चाहें तब हो जाए, लेकिन निकाह अभी का अभी होगा। मुझे कोई जवाज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इज़्ज़त बचानी है अपनी भी और इस घर की भी, वरना ये लड़की आपकी और मेरी इज़्ज़त मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर चुकी है। वो मामले को भांपने की बजाय अपनी ही भांक रहा था, इस बात से बेखबर कि मुस्तकबिल में उसे कितना पछताना पड़ेगा। रईस अहमद अब कुछ संजीदा हो गए। उन्होंने नरमी से कहा कि ठीक है बेटा, तुम गुस्सा मत करो, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं फ़ौरन मौलवी साहब को बुलवाता हूँ, निकाह हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सुकून से, जैसे बड़े लोग करते हैं। इस कदर गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए भी ठीक साबित नहीं होगा, बेहतर होगा कि तुम बैठ जाओ। आरिस की आंखों में सुलगता हुआ तूफान छुपा हुआ था और यही बेहतर है, वरना इस लड़की का कत्ल आज मेरे ही हाथों हो जाता। उसकी रगें उभर आई थी और वहाँ मौजूद हर शख्स ही उसको इस हाल में देखकर तंग रह गया, क्योंकि आरिस खानज़ादा कभी भी इस तरह रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करता था। खानज़ादा होने के बावजूद वो हमेशा ठंडा रहता। यही वजह थी कि उसकी बात में वज़न महसूस हो रहा था। ये कहकर वो मुठ्ठियाँ भेजता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया और उसके जाते ही सायरा बेगम के लबों से बेसाख्ता एक सिसकी निकली। या अल्लाह खैर। बेनिश बेगम खामोशी से सर झुका गई, जबकि रईस अहमद ने फ़ोन उठाकर मौलवी साहब को कॉल मिलानी शुरू कर दी। दादी जान ने आंखें मूंद ली और उनके लबों पर आयतल कुर्सी का विर्द था, जैसे वो आने वाले वक्त के तूफान को रोकती जा रही हो। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी रोशनी सुहाइमा के आंसुओं को चमका रही थी।
وہ بیڈ پر سمٹی بیٹھی تھی اور دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگا کر اپنے اندر سمٹ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل خوف، شرمندگی اور بے بسی سے لرز رہا تھا۔ آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی اور سانسوں میں ہچکیاں گونج رہی تھی۔ دروازہ یکدم زور سے کھلا اور سائرہ بیگم طوفانی انداز میں اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاری اور چہرے پر تماچے کی دھمک تھی۔ سہیمہ نے بمشکل سر اٹھایا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، سائرہ بیگم دھاڑی۔ جس کی تربیت پر ساری زندگی فخر تھا، وہ آج میری عزت خاک میں ملا گئی۔ لوگ سچ ہی کہتے تھے کہ یہ لڑکی میرے بس کی نہیں۔ سہیمہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے۔ اماں میری بات سنیں۔ چپ کر جاؤ، وہ پھر سے جھپٹی۔ پہلے ساری دنیا میں مذاق بناتی رہی ہو کہ یہ لڑکی کچھ نہیں جانتی، یہ تو جاہل ہے، کمزور ہے، نہ سمجھ ہے، اور اب لڑکوں سے باتیں کرنے لگی ہو، محبتیں کر رہی ہو۔ تمہاری عمر دیکھی ہے تم نے، صرف 18 سال کی ہو، اور زبان کیسے چل رہی ہے تمہاری؟ سہیمہ نے ہمت کر کے نظریں اٹھائی، آواز کانپتی ہوئی تھی۔ امی، آپ لوگ بھی تو نہیں دیکھ رہے کہ میری عمر؟ آپ لوگ میری شادی کروا رہے ہیں کسی ایسے انسان سے جسے میں پسند نہیں کرتی، جو برا انسان ہے اور جس کی صحبت خراب ہے۔ میں عارض سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چپ ہو جاؤ، سائرہ بیگم نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا چاہتی ہو؟ اپنے باپ کے ہاتھوں قتل ہونا؟ جانتی ہو کہ وہ کتنا غصے میں ہے؟ اس گھر کی عزت برباد کر کے اب زبان چلا رہی ہو؟ ابھی کہ ابھی نیچے چلو میرے ساتھ، اور ایک لفظ بھی مت کہنا۔ سہیمہ نے گردن نفی میں ہلائی۔ نہیں اماں، مجھے معاف کر دے، میں نیچے نہیں جاؤں گی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، صرف اپنی زندگی کا فیصلہ خود لینا چاہا ہے۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ گئی تھی اور اس بات سے بے خبر کہ کیا طوفان وہ کھڑا کر چکی ہے۔ بس، سائرہ بیگم نے بازو تھاما، اور تمہیں زبان چلانے کا حق نہیں ہے۔ تم نے اپنی ماں کے سر پر خاک ڈال دی ہے۔ چلو میرے ساتھ، ورنہ یاد رکھنا میرے ہاتھوں سے بھی تم بچ نہیں سکو گی۔ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ وہ لرز اٹھی۔ وہ سہیمہ کو زور سے کھینچ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ سہیمہ روتی رہی، قدموں میں بوجھ، دل میں اذیت اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ لیکن سائرہ بیگم کا غصہ اتنا شدید تھا کہ بیٹی کی فریاد، سسکیاں اور دکھتی آنکھیں بھی ان کے دل تک نہ پہنچ سکی۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی نیچے لے آئی، جہاں نکاح کا فیصلہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ ہر آنکھ سہیمہ کی نم آنکھوں اور کامتے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ صوفے پر بیٹھے مولوی صاحب نے نگاہ اٹھا کر سامنے موجود افراد پر ایک نظر ڈالی، پھر سامنے بیٹھے سہیمہ کی طرف متوجہ ہو کر نرمی سے بولے، بیٹی سہیمہ رئیس احمد، کیا آپ کا نکاح عارض خانزادہ ولد فہیم خانزادہ کے ساتھ حق مہر 1 لاکھ روپے نقد عوض طے کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سہیمہ نے نظریں جھکائے رکھی تھی، دل جیسے سینے میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ آنسو ایک بار پھر پلکوں کی حد پار کر چکے تھے۔ وہ لبوں کو بھینچ کر خاموش رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی بیت گئے اور مولوی صاحب نے پھر سوال دہرایا، بیٹی سہیمہ رئیس احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ لبوں سے بس اتنا نکلا، نہیں، مجھے نہیں منظور۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی نگاہ اپنے باپ کی نظر پر پڑی، جو غصے سے کھولتے وجود کے ساتھ اسے کھو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف، وہی دھمکی چھلک رہی تھی جس نے ہمیشہ سہیمہ کی زبان کو قید کر رکھا تھا۔ وہ لرز گئی۔ مولوی صاحب نے تیسری اور آخری بار پوچھا، بیٹی سہیمہ رمیز، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سہیمہ نے آنکھیں بند کر لی اور آنسو رخسار پر بہتے چلے گئے۔ دل ٹوٹ چکا تھا۔ قبول ہے، اس نے بمشکل کہا، اور پھر مولوی صاحب نے عارض کی طرف دیکھا جو مضبوط اور مطمئن لہجے میں بولا، مجھے یہ نکاح بخوشی قبول ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے سکون کا سانس لیا، مگر سہیمہ کے لیے وہ لمحہ عمر بھر کی خاموش قید کا آغاز تھا۔ 2 روز بعد کلاس روم کی کھڑکی سے باہر دھوپ چھن چھن کر فرش پر پھیل رہی تھی۔ سہیمہ اپنے ڈیسک پر چپ چاپ بیٹھی، کتاب کھولے، مگر اس کی نظریں الفاظ پر نہیں، کہیں اور تھیں۔ اندر کی خالی پن اور بے بسی نے اس کے دل کو بوجھل کر رکھا تھا۔ نکاح کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر دل میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہ تھا۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے دروازے سے اندر بلال پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی، چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ سہیمہ کا دل جیسے دھک سا رہ گیا۔ وہ حیرت سے بس اسے تکتی رہی، مگر زبان خاموش رہی۔ کلاس کے ختم ہونے کے بعد سہیمہ سیدھا کینٹین کی طرف گئی اور
دل میں کئی سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ کینٹین کے کونے میں بلال تنہا بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر وہی خاموش سنجیدگی، مگر آنکھوں میں چوٹ کا درد نمایاں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور نرمی سے بولی کہ بلال کیا ہوا تمہیں؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ بلال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نگاہوں میں سرد مایوسی تھی۔ پلیز پلیز آپ میرے پاس سے اٹھ جائیں، اگر آپ کے شوہر نے مجھے دوبارہ دیکھ لیا تو شاید اس بار جان سے ہی مار دیں۔ سہیمہ کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ بلال نے لب بھینچ کر سر جھکا لیا۔ آپ کے شوہر عارض خانزادہ کل رات میرے گھر آئے تھے، زبردستی دروازہ توڑ کر اندر گھسے، میرے ابا کے سامنے مجھے مارا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ آپ کے آس پاس بھی دکھائی دیا تو جان سے مار دیں گے۔ سہیمہ کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی، آنکھیں نم ہو گئی۔ بلال مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا کچھ کر گزریں گے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے، زبردستی نکاح کیا، میری ایک نہ سنی اور میری مرضی کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ بلال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نگاہ اٹھائی۔ تو پھر آپ کو شروع میں ہی یہ سب بتانا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی منگیتر ہیں، پھر بھی مجھ سے نمبر لیا، باتیں کی، چاہے مجبوری میں کی، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ آپ کی یہ خاموشی بہت کچھ برباد کر گئی ہے۔ سہیمہ نے نظریں جھکا لی اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، بلال نے سر لہجے میں کہا، اور اب شرمندگی سے کچھ نہیں بدلے گا، بہتر ہے کہ آپ اب جائیں یہاں سے، ہم دونوں کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر باہر کی طرف بڑھتی، لیکن اچانک دروازے سے داخل ہوتا ہوا عارض خانزادہ جیسے اس فضا کو منجمد کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں طوفان تھا، چہرے پر غصے کی سرخی اور قدموں میں وہ سختی جیسے کسی کو رون ڈالے گا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا سہیمہ کی طرف قدم بڑھائے۔ تم ابھی تک پاس نہیں آئی؟ اس نے سہیمہ کا بازو جھٹکے سے تھاما اور کھینچ کر کھڑا کر لیا۔ بلال کی طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر طنز کی پرچھائیاں تھیں۔ لگتا ہے کہ بھول گئے ہو رات میں کہ کیا کہا تھا۔ عارض کی آواز سرد اور زہریلی تھی۔ میری بیوی سے دور رہنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ بلال نے جلدی سے ہاتھ اٹھایا جیسے دفاع کر رہا ہو۔ بھائی میری بات تو سنیں، میں تو بس چپ۔ عارض نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سہیمہ کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سہیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی اور سب کی نظریں ان پر جمی تھی، لیکن کوئی بھی کچھ نہ بول پایا۔ عارض خانزادہ کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ کوئی قدم ہی آگے نہیں بڑھا پایا تھا۔ عارض نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سہیمہ کو زبردستی اندر دھکیلا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر تیزی سے گاڑی کو گیٹ سے نکال کر لے گیا۔ پورے راستے میں خاموشی اور سہیمہ کے دل کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ انہیں صاف بھی نہ کر سکی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ معاملہ اب کیسے سنبھالے۔ عارض اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب اسے دوبارہ بلال کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی عارض نے گاڑی کی بریک لگائی اور سہیمہ کو بازو سے کھینچ کر دادی جان کے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ زور سے دھکیل کر کھولا اور سہیمہ کو اندر پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ دادی جان، اس کی آواز کمرے میں گونجی، کل ہی رخصتی کا بندوبست کریں، یہ لڑکی حد سے بڑھ چکی ہے، پہلے صرف چیٹنگ کرتی تھی لڑکوں سے، اب ان سے ملاقاتیں کرنے لگی ہے، کل میں نے مارا، آج پھر وہ اسی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتا چلا گیا اور اس بات سے بے خبر کہ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی بیوی کا امیج خراب کر رہا ہے۔ دادی جان نے سہیمہ کو سر سے پیر تک گھورا، ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور مایوسی بھی۔ کیا بے حیائی ہے یہ، تمہاری عمر میں تو ہماری لڑکیاں پردے میں رہتی تھی اور تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ اس بار انہیں بھی غصہ آیا۔ اتنے تماشے کے بعد پھر وہی غلطی ان کا خون جھلسا چکی تھی۔ سہیمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ دادی میں نے کچھ نہیں، بس۔ عارض نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب اگر اس نے زبان کھولی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دادی نے عارض کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، یہی بہتر ہے، میں فوراً ولیمے کا انتظام کرتی ہوں، کل ہی اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، اب یہ ہمارے گھر کی عزت پر داغ نہ لگائے۔ سہیمہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی دنیا لمحوں میں بدل چکی تھی اور اب راستہ صرف ایک تھا، بے بس خاموشی کا۔ صرف ایک غلط فہمی اس کا پورا کریکٹر تباہ کر گئی تھی۔ دادی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہی طے پایا تھا جو انہوں نے مقرر کیا تھا۔
اگلے روز ہی انہوں نے ولیمے کی محفل منعقد کی۔ سائرہ بیگم نے احتجاج کیا تھا کہ اتنی جلد بازی نہ کریں، وہ چھوٹی ہے، غلطی کر رہی ہے، مگر ان کی ایک بات نہ سنی گئی۔ کمرے کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور عارض خانزادہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ نئی نویلی دلہن سہائمہ گہرے سرخ رنگ کی عروسی لباس میں پلنگ پر سجے ہوئے گلابی تکیوں کے درمیان سہم کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی عارض کی قدموں کی چاپ اس کے قریب پہنچی، وہ مزید سمٹ گئی، لیکن اس کی امیدوں کے برعکس وہ رومانیت یا شفقت سے نہیں آیا تھا۔ عارض نے ایک سخت خنجر سے نگاہ اس پر ڈالی اور بھاری قدموں کے ساتھ پلنگ کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت، وہی غضب تھا جو کئی بار سہائمہ کو سہما چکا تھا۔ کس کی اجازت سے تم میرے بستر پر بیٹھی ہو؟ وہ دھاڑا اور اس کی نگاہوں میں محض نفرت تھی۔ وہ لڑکی اس کے دل سے اتر چکی تھی اور اب صرف اور صرف ایک ضد بن کے رہ گئی تھی، جسے وہ کسی بھی قیمت پر اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کی آواز اتنی بلند، اتنی کڑک تار تھی کہ سہائمہ کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے نیچے اتر آئی اور قدموں میں لغزش تھی، دل کی دھڑکن بے قابو۔ وہ آپ کی امی بٹھا کر گئی تھی۔ اس نے بمشکل ہونٹ ہلائے۔ آواز کانپ رہی تھی، لیکن عارض کے چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر نہ ابھرا۔ وہ چند قدموں میں اس تک پہنچا اور اس کی نازک کلائی جھٹکے سے تھام کر زور سے مروڑ دی۔ کس لڑکے سے بات ہوتی ہے تمہاری؟ اس کی آواز زہر آلود تھی۔ آج سب کچھ بتا دو، سب کچھ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنی گند پھیلا چکی ہو تم، تاکہ کل اگر کوئی اور راز نکلے تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑنے سے خود کو روک سکوں۔ سہائمہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور جسم لرز رہا تھا۔ نہیں، میری کسی سے بات نہیں ہوتی، میں صرف بلال کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی۔ وہ رو کر بولی، لیکن اس کی بات مکمل نہ ہو سکی۔ عارض نے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی، جیسے وہ کسی ناپاک چیز کو چھو بیٹھا ہو۔ مجھے تمہاری بکواس سننے کا کوئی شوق نہیں، تم جتنی خاموش رہو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اچانک ہی وہ اسے اپنے قریب تر کر چکا تھا۔ وہ اپنی سانس روک گئی جب دھیرے دھیرے وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا حق سمجھتے ہوئے جھکا تھا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی وہ سختی سے اس سے روند گیا۔ وہ جو محبت بھرے پل ہونے تھے وہ کانٹوں سے لبریز پل بنا چکا تھا، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کا دل کس طرح توڑ چکا ہے۔ ایک ہفتے بعد کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی سہائمہ نرم گلابی لباس میں اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی اور چہرے پر مان سی مسکراہٹ تھی۔ دادی جان نے صبح ہی اسے کہہ دیا تھا کہ آج عارض کے لیے خاص تیاری کرے۔ وہ ایک بیوی کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھانے کی ایک کوشش کر رہی تھی۔ شاید اس کے سرد رویے میں کوئی نرمی آ جائے، شاید اس کی بات کبھی سن لی جائے، لیکن جیسے ہی اس نے لپسٹک کا ڈھکن بند کیا، اسے اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ سہم کر پلٹی۔ عارض خانزادہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی طنز، وہی شعلے دہک رہے تھے۔ کس عاشق کے لیے تیار ہو رہی ہو اتنا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، آنکھوں میں سلگتی چنگاریاں لیے۔ سہائمہ کی پلکیں لرز گئی اور اس نے سہم کر نظریں جھکا لی اور آہستہ سے بولی، دادی جان نے کہا تھا کہ آپ کے لیے تیار ہو جاؤں۔ عارض کا کہا سا نکلا، مگر اس میں خوشی نہیں، زہر بھرا طنز تھا۔ یہ بھی دادی جان بولیں گی؟ تمہارے خود کے دماغ میں نہیں آتا کیا؟ یہ تمہارے دماغ میں تو وہ بلال بسا ہوا ہے نا؟ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ سن کر سہائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل دکھ سے تڑپ اٹھا اور وہ ہچکیاں لے کر بولی، ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لے، میں آپ کو بلال کے بارے میں سب بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ مگر عارض نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کی آواز میں سرد پن تھا اور بے رحمی تھی۔ مجھے تمہاری وضاحتوں کی ضرورت نہیں، تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ سب کچھ صاف بتاتا ہے کہ تم کون ہو۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ آج میں شہر جا رہا ہوں اور واپسی 2-3 مہینے کے بعد ہوگی، اسی لیے مجھے سکون دو۔ یہ کہتے ہی وہ اسے بستر پر ڈال چکا تھا۔ کمرے کو اندھیرے میں ڈال کر وہ دن میں ہی اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا۔ وہ روئی تھی اور اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی، مگر کہاں وہ نازک جان اس مضبوط وجود کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ دن دھیرے دھیرے گزرنے لگے۔ 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا اور اس معصوم کی مسکراہٹ تو کہیں کھو سی گئی تھی، بس چہرے پر ایک ویرانی چھا گئی۔ آج صبح ہی وہ لوٹا تھا اور آتے ساتھ ہی جو خبر اسے ملی
وہ اس کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ لاؤنج میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ماحول میں ایک انجانی گھٹن تیر رہی تھی۔ سہیمہ کی طبی رپورٹس ہاتھ میں لیے عارض غصے سے تپا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور الزام کی چنگاریاں تھیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے رپورٹ صوفے پر پھینکی اور دھاڑتے ہوئے بولا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں کیسے مان لوں؟ 1 مہینے تک میں یہاں تھا ہی نہیں، میرے پیچھے اس نے کیا گل کھلایا، مجھے کچھ علم نہیں۔ بلال کے ساتھ تو لگی ہوئی تھی یہ، کیا پتہ اور بھی کوئی ہو۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گویا پورے ماحول کو تھرا گئی۔ ملازمین کونے خطروں میں دبک گئے اور تبھی تیز قدموں سے سائرہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر غصے کی بجائے دکھ اور ملال کا گہرا سایہ تھا۔ وہ عارض کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بس بہت ہو گیا عارض، ان کی آواز مضبوط تھی۔ میں نے آج تک کبھی اپنی بیٹی کی اندھی طرفداری نہیں کی، ہمیشہ اسے تمہاری بات ماننے کا کہا، برداشت کا درس دیا، لیکن آج میں کہوں گی میری بیٹی سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن یہ حرکت، یہ ہرگز نہیں۔ وہ اب تھک چکی تھی، اپنی لاڈلی اولاد کو پل پل مرتا دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ ان کے لہجے میں ماں کا دکھ اور عورت کی غیرت بول رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ اس نے کن حالات میں یہ نکاح، یہ شادی قبول کی؟ تمہارے طعنے، تمہارا شک، تمہاری مار، اور اب تمہارا یہ الزام۔ ان کی آواز لرز گئی۔ عارض، اتنی اذیت تو شاید کسی مجرم کو بھی نہ دی جاتی ہو جتنی تم نے ایک بے قصور لڑکی کو دی۔ عارض کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی طاری ہوئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ تبھی اس کی ماں بینش بیگم اس کے مد مقابل آئی۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں دکھ کی نمک چمک رہی تھی۔ بس کرو عارض، وہ نرمی سے مگر مضبوطی سے بولی۔ بہت ظلم کر چکے ہو تم، کبھی دماغ سے بھی سوچو، صرف دل اور انا سے نہیں۔ وہ لڑکی صرف 18 سال کی ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کری بھی ہے تو کیا تم ایسے مرد بنو گے جو عورتوں کو صرف شک کی بنیاد پر رون ڈالتا ہے؟ عارض کی آنکھوں میں حیرت اب الجھن میں بدلنے لگی۔ تم لندن سے پڑھ کر آئے ہو، تمہیں تو باشعور ہونا چاہیے تھا۔ کیا تم بھول گئے کہ تم نے اپنی پسند سے اس سے نکاح کیا تھا؟ وہ تو تمہارے پیچھے نہیں بھاگی تھی، تم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا، اور آج تم ہی اس کی عزت پر سوال اٹھا رہے ہو۔ وہ چند قدم اس کے قریب آئی، پھر آہستہ سے بولی کہ تمہیں اس کی ذات پر شک ہے تو اس کا موبائل کھولو، چیٹ پڑھو بلال کے ساتھ۔ اس لیے نہیں کہ وہ کیا باتیں کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا پسند کرتی ہے اور کیا سوچتی ہے، کس چیز سے ڈرتی ہے اور کیا سہتی رہی ہے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ تم کہتے ہو کہ وہ بلال کی طرف راغب تھی، کیا تم نے ایک بار بھی سوچا کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کبھی اس کا دل جیتنے کی کوشش کی، یا صرف اپنی مردانگی کے غرور میں اسے رونتے رہے؟ ان کی آواز بھر آ گئی۔ تم خود سوچو، لندن میں تم نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، اور وہ تو صرف تمہاری بیوی بننے کی کوشش کرتی رہی۔ خاموشی سے سہ کر عارض نے آنکھیں بند کی، جیسے کچھ یاد آ رہا ہو، پھر اچانک وہ کچھ کہے بغیر پلٹا اور بھاری قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سائرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور بینش بیگم کے لبوں پر وقت ایک دعا تھی کہ شاید اب اس کے دل میں کچھ نرمی اترے، کیونکہ وہی دونوں عورتیں تھیں جو اس معصوم کو پل پل مرتا دیکھ رہی تھی۔ ایک 18 سال کی لڑکی کتنی شوق چنچل ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس معصوم کو تڑپتے دیکھا تھا۔ لان کی شام دھیرے دھیرے سیاہی میں ڈھل رہی تھی، پرندے واپس اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور آسمان پر ہلکی سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی۔ عارض خانزادہ خاموشی سے لان کے کونے میں بیٹھا، چہرہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ہاتھ میں سہیمہ کا موبائل فون تھا۔ کئی دنوں کی کشمکش، کئی راتوں کی بے سکونی آج اس ایک لمحے میں سمٹ آئی تھی۔ اس کی انگلیاں ہچکچاتے ہوئے اس چیٹ پر جا رکی جہاں کبھی بلال اور سہیمہ کی بات چیت ہوتی تھی۔ دل میں عجیب سا ڈر تھا، لیکن دماغ آج فیصلہ کر چکا تھا کہ سچ جاننا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی اور چیٹ اوپن کر دی۔ پہلا پیغام کھلا۔ بلال پلیز میری مدد کر دے، مجھے عارض سے شادی نہیں کرنی، بس آپ میرے ساتھ ناٹک کر لیں اور ہم دونوں صرف کچھ دن کے لیے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنیں گے۔ اس کے بعد آپ کون اور میں کون؟ میں صرف اور صرف اس جلاد سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہوں، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ اور پھر اس کے بعد ان کی فیک چیٹنگ شروع ہو گئی، جس میں صرف اور صرف جھول نظر آ رہا تھا۔ کئی بار وہ اس کو ٹوکتی بھی جا رہی تھی، ایسے نہیں تمہیں اس طرح جواب دینا ہے، ہرے آئی لو یو بول رہی ہوں تو تم بھی جواب دو۔ عارض کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔
اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک گہری سانس کے ساتھ وہ مسکرا دیا، اور وہ مسکراہٹ ندامت کی تھی، احساس کی تھی اور بے پناہ محبت کی تھی۔ اسے اپنی بیوی پر بے حد پیار آیا۔ میں جلاد ہوں اور مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، لیکن نادان لڑکی میری ہی باہوں میں آ کر پھنس گئی۔ اگر پہلے بتا دیتی تو کبھی بھی ایسی نوبت نہ آتی۔ اسے اپنے ہر عمل پر اب افسوس ہونے لگا تھا۔ وقت اب دھیرے دھیرے کٹنا شروع ہو گیا، لیکن عارض پہلے سے بدل گیا۔ دونوں ماؤں نے مل کر اس معصوم کی زندگی کو سنوار دیا۔ اس 9 ماہ کے درمیان جتنی محبت اس نے اپنی بیوی کو دی تھی، وہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ لمحے میں ہی اس کی رنگت زردی سے گلابی میں منتقل ہو گئی۔ 9 مہینے بعد ہسپتال کا سفید اور سنسان کوریڈور دیوار سے ٹیک لگائے عارض بیٹھا تھا۔ آنکھیں سرخ، بال بکھرے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی، اور اندر لیبر روم میں اس کی بیوی، اس کا پیار اور اس کی زندگی ان کا جوکم لے کر درد سہ رہی تھی۔ اس کے بچے کے لیے ہر لمحہ ایک صدی جیسا لگ رہا تھا۔ یا اللہ، بس دونوں کو سلامت رکھنا۔ وہ آہستہ سے بولا، میری سہائمہ۔ اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور صرف میرے لیے، صرف اس رشتے کے لیے۔ ان 9 مہینوں میں عارض نے خود کو مکمل بدل ڈالا تھا۔ اس نے سہائمہ کا ہر طرح سے خیال رکھا اور اسے احساس دلایا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کا ہر درد، ہر پریشانی وہ خود پر لے لیتا۔ اس نے محبت کرنا سیکھ لیا تھا، بے لوث، بے شکایت۔ اچانک دروازہ کھلا اور عارض جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر کی نرسنگ اسٹاف مسکراتے ہوئے باہر نکلی، اور اس کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ عارض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے جھک کر بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور اس ننھے وجود کو سینے سے لگا لیا۔ میرا بیٹا، اس نے بھاری آواز میں کہا، میری زندگی، میری محبت، میرا فخر۔ آنسو اس کے رخساروں سے بہتے رہے اور وہ ننھے وجود کو چومتا رہا۔ اسی لمحے سہائمہ کا بیڈ وارڈ سے باہر نکالا گیا۔ وہ کمزور مگر مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ عارض کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں ملی اور وقت تھم گیا۔ اس کی آنکھوں میں معافی، محبت اور بے پناہ نرمی تھی۔ عارض اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور بولا کہ سہائمہ، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت، لیکن آج سے ہر دن تمہارے لیے جئیں گے، تمہارے لیے مسکرائیں گے۔ اور وہ مسکرا دی۔ آنکھوں سے 2 آنسو نکلے جو شاید ہر درد کا مداوا تھے۔ بھروسہ، محبت اور احساس ہو تو ہر زخم بھر جاتا ہے اور رشتے جڑے جاتے ہیں۔